جو ایکٹروں کی طرح مولوی آتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، اللہ کے رسول کا حکم سننے کے لیے نہیں جاتے. نہ مولوی اللہ کے حکم سناتے ہیں، نہ نعت خان اللہ کا حکم سناتے ہیں. وہ تو پیسے بٹورنے کے لیے آتے ہیں، وہ تو بطور فیشن آتے ہیں. ان کو دیکھنے کے لیے مسجدیں بھر جاتی ہیں، ہمارے جلسے بھر جاتے ہیں. ہم دور دراز سے موٹر سائیکلوں پہ سائیکلوں پہ کاروں پہ پہنچ جاتے ہیں. وہ فرض نہیں ہے، وہ ایک مستحب عمل ہے. اگر وہ نہیں جاتا تو کافر نہیں ہو جائے گا. مگر جو فرض عین ہے، جس کے لیے حکم ہے تمہیں، اگر تو نماز نہیں پڑھے گا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اگر جان بوجھ کر تو ایک نماز چھوڑ دے گا تو کفر کی دیوار کو ہاتھ لگا لے گا. اس کے لیے کیا تم نے فکر کیا ہے؟ جنازہ ہو جائے تو دکان چھوڑ کے جاتا ہے، کرایہ بھر کے جاتا ہے، ٹائم نکال کے جاتا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ تو ثواب کے لیے جاتا ہے. نہ غلط بات ہے. تو ثواب کے لیے نہیں جاتا، برادری کو منہ دکھانے کے لیے جاتا ہے، تاکہ یہ نہ کہ برادری والے کہ فلاں ہمارا ساتھی نہیں آیا ہے، فلاں ہمارا رشتہ دار نہیں آیا ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں. اگر ثواب کے لیے جاتے ہیں تو وہ فرض کفایہ ہے. اگر 2-4 آدمی گئے سب کا ثواب ہو گیا، اگر کوئی نہیں گیا سب گناہگار ہے، وہ فرض کفایہ ہے. اس کی پرستش نہیں ہوگی. اس کے لیے تو اتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے کہ کرایہ بھرتا ہے، اتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے کہ کام چھوڑ دیتا ہے، اتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے کہ سفر کرتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ بھوک اور پیاس دیکھتا ہے. اس کے لیے اتنی تک دوڑ جو فرض ہے، جس کی قبر میں سب سے پہلے تم سے پوچھ ہوگی، اس کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ اس کے لیے کیا بھاگ دوڑ کی ہے؟ کیا یہی مسلمانی ہے؟ پھر کہتے ہیں یہاں پہ عذاب آ رہا ہے، دیکھو جی فضل پکی بارش ہو گئی، یہ فضل ختم ہو گئی. کبھی کہتے ہیں جی زلزلے آ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کچھ ہو رہا ہے. جب میں کہتا ہوں یا الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ. جب میں کہتا ہوں یا الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ. کبھی ہم نے نہیں سوچا یہ قدرتی بات ہے جی. اور قرآن قدرتی نہیں کہتا، قرآن کہتا تیرے کیے کا عمل ہے. جو تو کرتوت کرے گا اس کی تمہیں سزا ملتی رہے گی. جو تو کرے گا. اگر قرآن کو پڑھے تو قوم عاد کے واقعات پڑھ، قوم سمود کے واقعات پڑھ، حضرت صالح علیہ السلام کی امت کے واقعات پڑھ، حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات پڑھ. کوئی عذاب قدرتی نہیں آتا. عذاب جب آتا ہے امتوں کے بگڑ جانے کی وجہ سے آتا ہے، امتوں کے اختلاف کی وجہ سے آتا ہے، امتوں کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، امتوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتا ہے. اور یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. وہ وقت دور نہیں کہ جب عذاب الہی نازل ہونے والا ہے. چہرے مست ہو جائیں گے. احباب المدانش، قرب قیامت روز زمین دھنس جائیں گے، قرآن اٹھا لیا جائے گا. کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا ایک کے قدم. ہمارا نام تو مومن ہے، مسلمان نہیں ہے. ہمارا نام تو مومن ہے، مسلمان نہیں ہے. ایمان سے کہتا ہوں کہ ہم صاحب ایمان نہیں ہیں. ہمارا نام تو مومن ہے، مسلمان نہیں ہے. ایمان سے کہتا ہوں کہ ہم صاحب ایمان نہیں ہے. ہر کام میں ہر گام پہ کفار کی نقلیں، ہر کام میں ہر گام پہ کفار کی نقلیں. حیوان بھی کہتے ہیں کہ یہ حیوان نہیں ہے، حیوان بھی کہتے ہیں کہ یہ حیوان نہیں ہے. اب تو ہمیں دیکھ کر حیوان بھی تبصرہ اڑاتے ہیں. اب تو ہمیں دیکھ کر شیطان بھی مذاق اڑاتا ہے کہ میں تو شیطان تھا، یہ مجھ سے بھی بڑے ہو گئے ہیں. احباب مدارس ذرا غور کر، کبھی فکر کر. میری باتیں تلخ ضرور ہوتی ہیں مگر حقیقت بربادی ہوتی ہیں. حقیقت ہوتی ہے. شیطان کا قصور کیا تھا؟ اس کی غلطی کیا تھی؟
اس کا جرم کیا تھا؟ کیا اس نے زنا کیا ہے؟ نہیں نہیں۔ کیا اس نے سود کھایا ہے؟ نہیں نہیں۔ کیا وہ چور تھا؟ نہیں نہیں۔ اللہ کے حکم پر تیرے بابے کو سجدہ نہیں کیا ہے، بابے کو نہیں، اللہ کو نہیں۔ وہ کہتا تھا کہ یا اللہ تجھے تو سجدہ کروں گا، صرف تجھے کروں گا، صرف تجھے کروں گا، کسی اور کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تیرے بابے کو سجدہ نہیں کیا، تیرے باپ کو سجدہ نہیں کیا، باپ کی روح میں تو تھا، تجھے سجدہ نہیں کیا۔ جب تجھے اس نے ایک سجدہ نہیں کیا اللہ کے حکم پر، وہ تو شیطان ہو گیا۔ تو اللہ کے حکم پر تو 5 نمازوں کے سجدے کھا جاتا ہے، تو کہاں کا مسلمان رہ گیا؟ کتنے سجدے ہم کھا جاتے ہیں، کبھی غور کیا ہے؟ 8 سجدے تو ہم صبح کے کھا جاتے ہیں، 24 سجدے ہم ظہر کے کھا جاتے ہیں، 16 سجدے عصر کے کھا جاتے ہیں، 14 سجدے مغرب کے سجدے کھا جاتے ہیں، اور 34 سجدے ہم عشاء کے کھا جاتے ہیں۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم مسلمان ہیں۔ کس منہ سے، کس ناطے سے وہ ایک سجدہ نہ کرے وہ بھی تیرے بابے کو، وہ تو تیرا دشمن ہو جائے، وہ تو لعنت کا مستحق ہو جائے۔ وہ اللہ کے کہنے پر روزانہ اتنے سجدے ضائع کر دے اور پھر بھی تو اپنے کو مسلمان کہے۔ واللہ شیطان بھی اب دیکھ کے کہہ رہا ہے میں تو شیطان تھا مگر یہ مجھ سے بھی بڑے شیطان ہو گئے۔ احباب مدارس ذرا غور کر، ذرا فکر کر، ذرا سوچ۔ بڑا کڑا وقت ہے، اس وقت تو حق کہنا بھی گناہ لگتا ہے، اس وقت تو حق بھی کہنا تو کہتے کہ صاحب ہاتھ نرم رکھیں، اتنا سخت ہاتھ نہ کریں۔ اب حق کہنے پہ ہم پہ پابندیاں ہیں، قرآن بیان کرنے پہ بھی پابندیاں لگ رہی ہیں کہ ہاتھ نرم رکھے جی، تم نہ گناہوں سے ہاتھ نرم کرنا، قاری صاحب کو کہنا کہ ہاتھ نرم کرو۔ احباب مدارس ذرا غور کر، قرآن تمہیں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تم پہ 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، پورا رمضان گزر جاتا ہے، کسی سے پوچھو کہ تیرے پورے روزے ہیں تو شاید ہی 100 میں سے 1 یا 2 ہیں جو کہیں گے ہمارے روزے پورے ہیں، ورنہ بہت سے لوگ تو صرف جمعے کا روزہ رکھتے ہیں۔ بات سے ارے 30 روزے فرض ہے، 4 نہیں، بعض تو وہ بھی نہیں رکھتے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو چیز میرا رسول تمہیں دے اسے پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور ہم ہر وہ کام کر دیں جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، ہر وہ کام چھوڑ دیتے جس سے اللہ کے رسول نے حکم کیا ہے۔ احباب مدانش کبھی غور کر، کبھی فکر کر، یہ 1-2 بات نہیں ہے۔ مولویوں کے گھروں میں چلے جائیں یہی کچھ ہو رہا ہے، پیروں کے گھروں میں چلے جائیں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو گانا بجانا سنتا ہے قیامت کا دن ہوگا اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا، پھر پھڑکے گا، پھر پھڑکے گا، ہائے ہائے میں نے کیا کر دیا، کاش میں اپنے کانوں کو ان بری آوازوں سے روک دیتا۔ اور آج ہمارا عالم یہ ہے کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، مسجد کے قریب ٹریکٹر پہ لوفر قسم کے گانے چل رہے ہیں، نماز کے وقت میں بھی ہمارے کانوں میں ٹھونسے جا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا یہی مسلمانی ہے؟ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے فرمایا جو لوفر قسم کے مناظر دیکھے قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سلائیاں تو عطا کر ڈالی جائیں گی، سلائیاں کر کر کے اس کی آنکھوں میں پھیری جائیں گی،
ہمارے گھروں میں VCR چل رہے ہیں، سیڑیاں چل رہی ہیں، لوفر ڈرامے چل رہے ہیں. اگر کوئی بزرگ کہہ تو کہتے جا بابا تیرا دکیا اسی ٹائم ہے، تیرا ٹائم لنگ گیا ہے. اور اس وقت پتا چلے گا جب جہنم کی آگ میں سلائیاں گرم